یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے شراب میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، ہم جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو شراب پی کے سکون مل جاتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے. اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس بحث میں مت پڑو کہ کیا کیا فائدے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے، بس اللیگل، مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں بڑا ڈرا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اللہ نے حرام کر دیا، اب یتیم بچے کو پال رہے ہیں تو اس کا راشن کیسے الگ کریں، اس کی روٹی الگ پکے گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا نان نفقہ اپنے نان نفقے کے ساتھ مکس کر لو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اس کا زیادہ کھا جاؤں گا، اس کا زیادہ کھا، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ ملا جلا برابر برابر کھا لیں گے. اب کون ایک ایک پائی کا حساب رکھے، مشکل ہے. باقی اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے کہ کس کی نیت میں کھوٹ ہے اور کون ٹینشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال بعض دفعہ اس لیے مکس کیا جاتا ہے کہ اب کون بیٹھ کے روٹیاں گنے گا، آدھا آٹا اس کا آدھا تمہارا، مکس کر کے 4 پراٹھے بنے، 3 تم نے کھا لیے اور ایک تو چلو کبھی ایسا ہو گیا اگلے دن وہ 3 کھا لے تم ایک کھا لو، روز ہی تم 3 کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو مکس ہے تو اب کون گنے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یتیم کے مال کی حفاظت کا کتنا حکم ہے. اللہ اس کا راشن آٹا چینی مکس کر کے بھی کہہ رہے احتیاط کرو. اور یہاں باپ مر جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے، بھتیجے کی وراثتیں کھائی جاتی ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. حالت حیض میں اللہ نے فرمایا عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے کیونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے. وجہ کیا اللہ نے بیان کی؟ غلاظت، گندگی ہے اس میں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حالت حیض میں جمع کرنا غلاظت اور گندگی. اسی طرح حیا کے خلاف مسئلہ ہے، پچھلے راستے میں جمع کرنا بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی کیا ہے، وہ حیض سے زیادہ گندگی ہے، حیض سے زیادہ گندگی ہے، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو طہارت کی حالت میں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، ادروائز اس سے ہم بستری اسلام میں حرام ہے.